الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم سب متقی پرہیزگار بن جاؤ ایاما معدودات یہ روزے گنتی کے چند دنوں کے ہیں
اللہ ذو الجلال والاکرام کا ہمارے اوپر ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر بہت بڑا احسان اور فضل ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کا ایک سنہری موقع عطا کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل اور مناقب سے کون مسلمان ہے جو آگاہ نہ ہو؟ بڑی اس کی فضیلتیں ہیں، بڑی اس کی عظمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک دن، ایک ایک رات، ہر صبح ہر شام کو بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا اپنے منبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے، تو جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا جبریل امین علیہ السلام دعا کرنے والے تھے، تو میں نے ان کی دعا پر آمین کہا۔ 3 دعائیں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ رغم انف رجل من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس آدمی کا کچھ نہ رہا، وہ ذلیل ہو گیا، اس آدمی کا تو کہہ لیں کھاتا ہی کوئی نہیں، ناک کٹ گئی اس کی، ناک خاک آلود ہوئی کہ جس نے رمضان پایا پھر اس کے گناہ معاف نہ ہو سکے۔ تو اصل فکر کی بات میرے عزیزوں یہ ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کے ساتھ رمضان المبارک میں جو سب سے بڑا سودا کیا ہے، اپنے بندوں کو سب سے بڑی آفر کی ہے، وہ یہی ہے۔ روزہ کیوں ہے؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید پر رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رات ہے تو اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ رات کو جاگنا ہے، قیام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی سننی ہے، نماز تراویح پڑھنی ہے، تو کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید پر رمضان کی راتوں میں قیام کر لیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ٹارگٹ دیکھیے اللہ کی طرف سے کیا ہے۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو گناہوں کی گندگی سے، غلاظت سے، آلودگی سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ پھر آخری عشرے میں جا کر لیلۃ القدر دے دی کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس خوش نصیب کو لیلۃ القدر مل جائے اور وہ اس میں ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید پر قیام کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزوں، ہم سب کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، گناہوں کا زنگ ایسا گندا زنگ ہے، پھر اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کو اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں پھینک کر وہاں سے صاف کرنا پڑے گا۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے نہ جائیں، وہ تو یہ کہتا ہے میرے بندوں مجھ پر امید رکھو، اس قدر امید رکھو کہ تم نے اپنی زندگی گناہوں سے بھر لی، کوئی بات نہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کر لیے، وہ نہیں جو بڑے پاک ہیں، جو گناہ نہیں کرتے یا جو توبہ کر لیتے ہیں، جن کی نیکیاں وہ نہیں،
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم ڈھائے، کوئی گناہ ہے ہی نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو، بڑی زیادتیاں کی، بڑی سیئات، سارا عمل نامہ گناہوں سے بھر لیا، ہر قسم کا کبیرہ گناہ بھی موجود ہے۔ وہ رب العالمین اپنی رحمت کا نظارہ کرا رہا ہے، فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تو ساری گناہوں کو معاف کر دے گا، سب گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے نا گناہوں کی معافی، دن کا روزہ، رات کا قیام، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمتیں۔ آؤ میرے عزیزو، اگلی اہم بات کو سمجھے ہم سب، یہ آخر ملیں گی ہمیں کب؟ جب ہمارے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، اللہ نے فرمایا یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ روزہ رکھا، نیکی کر لی، گناہ معاف ہو گئے۔ رات کا قیام کیا، نیکی کر لی، گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ نیکی میں اتنی جان ہوتی ہے کہ گناہوں کو صاف کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، جب تم سے گناہ ہو جائے نا تو گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، کیونکہ وہ نیکی گناہ کا صفایا کر دیتی ہے۔ تو نیکی ایسی ہو۔ اب یہ نیکی ایسی کب بنے گی؟ ہر نیکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے۔ ہر بندے کی خواہش ہے یار میں جو عمل کرتا ہوں، میں اپنے بڑے کو دکھا رہا ہوں، میرے بڑے کا حکم ہے میری اس ادا سے، میرے اس عمل سے میرا بڑا راضی ہو جائے۔ ہمارا بڑا کون ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے ہی بڑا ہے، اس جیسا بڑا کوئی بھی نہیں۔ اس نے ہمیں کہا تم پر روزے فرض ہیں، اس نے کہا نماز فرض ہے، اس نے کہا زکوٰۃ فرض ہے، اس نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو، ہم نے اس کو بڑا جان کر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب فکر کیا ہو، اس بڑے نے کہا ہے، اس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اب فکر یہ ہو کہ وہ اس کو قبول بھی کر لے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کتنے عظیم المرتبہ پیغمبر ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ گھر کس کا بن رہا ہے؟ اللہ کا۔ مکمل رہنمائی آسمان سے کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ فرشتوں کی معیت ہے، اور یہ معمار، یہ مستری مزدور کوئی عام نہیں، خلیل اللہ اور ذبیح اللہ ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ لیکن فکر کس بات کی ہے؟ پہلے ہی پارے میں پڑھیے آپ، جہاں پر اس کا تذکرہ ہے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ میں فکر اس بات کی اللہ حکم تیرا، کام ہمارا، رہنمائی تیری، کام ہم کر رہے ہیں۔ اللہ فکر یہ ہے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے ہمارا عمل قبول کر لینا۔ قبول ہو گیا تو بارے نیارے، اور اگر قبول نہ ہوا تو پھر میرے عزیزوں بڑی فکر کی بات ہے۔ محنتیں بھی کی ہوں، کوششیں بھی کی ہوں، جسم کو مشقت میں بھی ڈالنا، بھوک پیاس بھی برداشت کی، راتوں کو جاگے بھی، پھر کچھ نہ ملے۔ ہاں ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے روزہ دار قیامت کو آئیں گے
اور فکر ہوگی اب ہمیں ملے گا ہمارے روزوں کا اجر، لیکن اعلان ہوگا ان کے روزوں کا کوئی اجر نہیں ہے۔ بس جو انہوں نے پیاس برداشت کرنی تھی دنیا میں کر لی، جو مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا تھا ڈال لیا، ہمارے پاس ان کے لیے کوئی اجر نہیں۔ حالانکہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ آدم کے بیٹے، آدم کی بیٹی کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نیکی بندہ کرتا ہے ایک، کم از کم بدلہ ملتا ہے 10 کا، اور بڑھتا چلا جاتا ہے سلسلہ 700 تک۔ بتائیے ہے کوئی اتنا پروفٹ دینے والا؟ ایک کے بدلے میں 700 دے۔ وہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس سے بھی بڑھا دے گا۔ اتنی ویلیو ہمارے رب کے ہاں نیکیوں کی، لیکن وہ فرماتا ہے الا الصوم، لیکن روزے کو الگ کر دو۔ یہ روزہ صبح سے شام تک 16 17 18 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، گرمی کے موسم میں بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے میرا بندہ، اللہ کہتا ہے صوم، یہ روزہ الگ رکھو، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اور اس روزے کا بدلہ میں اپنے بندے کو خود عطا کروں گا۔ باقی ہر عمل کا ثواب لکھتے ہیں فرشتے، روزے کا ثواب اللہ لکھنے نہیں دیتا، کہتا بندہ آئے گا تو اس کا اجر اس کو میں خود عطا کر لوں گا۔ تو میرے عزیزوں محنتیں کی ہوں پھر قبول نہ ہو، دن بھر مزدوری کرے، شام کو مالک سے جا کے کہے میرے دن بھر کی مزدوری دے دو، مالک نہ دے کہ تیرا کام ہی سیدھا نہیں ہے، جو تم نے ٹارگٹ دیا تھا وہ تو تم نے پورا نہیں کیا، اپنے کام کا رنگ ڈھنگ کو ذرا دیکھنا۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں اس بات کو، کہیں اپنا سی وی جمع کروائیں یا کہیں ڈاکومنٹس جمع کروائیں، اگر وہ ایکسپٹ ہو جائیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور اگر ریجیکٹ ہو جائیں تو بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے بس اس کی جان نکل گئی۔ اور بھی امتحان دینے والے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، امتحان دیا نتیجہ اچھا نکلا بڑے خوش ہیں، اگر مطلوبہ نمبر نہ آ سکے سر پیٹتے ہیں، کاش یہ محنت کر لیتے، کاش یہ سوال کا جواب اس طرح سے لکھ لیتے، جب موقع بنا اس وقت توجہ نہ کی، اسی لیے کہتے ہیں اب پچھتائے کیا ہوں جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پھر قیامت کے دن پچھتاوا کسی کام کا نہیں۔ ابھی دنیا میں فکر کر لیجئے ہمارے رب کی ہمارے اوپر کتنی رحمت ہے، ہمیں رمضان مل گیا، ورنہ ہمارے کتنے پیارے ہیں رمضان سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ ہم میں سے بھی پتہ نہیں کس نے رمضان پورا کرنا ہے۔ تو آئیے ان بنیادی اور اہم شرائط کو سمجھ لیجئے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مقرر کی گئی، کہ اگر یہ شرطیں عمل کرنے والا پوری کرے گا تو اس کا عمل قبول ہوگا۔ آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں، یہ فلاں ڈاکومنٹ ساتھ ہونا چاہیے، اتنی تصاویر ہوں، شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لگی ہو، اٹیسٹڈ ہو، یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا۔ کوئی ایک پیپر ایک ڈاکومنٹ مس کر کے آپ اپلائی کر کے دیکھیں، ریجیکٹ کر دی جائے گی، اعتراض لگ جائے گا، آپ کی درخواست قبول ہی نہیں۔ میرے عزیزوں یہ دنیا کھلی کتاب ہے، آئے روز ہمیں ان چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ کام کاج کرنے والے جس سے آرڈر لیتے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ جو پروڈکٹ آپ نے مجھے دینی ہے، چیز دینی ہے میری دکان پر، آپ نے اس میں یہ چیزیں رکھنی ہے، اگر کوئی ایک چیز بھی مس کر دے تو میرے دکاندار بھائیوں بتاؤ آپ اس کو لو گے؟ تو ذرا سوچئے نا، اللہ ذوالجلال والاکرام اور اللہ کے رسول ہمیں بتا دیں تمہارے عمل میں یہ چیزیں پوری ہونی چاہیے،
ہم ان کو پورا نہ کریں تو اللہ کیسے عمل لے لے گا؟ تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان، سب سے پہلی چیز ایمان، اور ایمان میں 6 باتیں آتی ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے پوچھا اخبرنی عن الایمان، اللہ کے نبی جی مجھے ذرا ایمان کے بارے میں تو بتائیے۔ وہ سائل ہیں، اللہ کے نبی سوال کا جواب دینے والے ہیں اور سامعین صحابہ کرام ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے بتایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، 6 باتوں پر تیرا ایمان ہو، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کی خیر اور شر، اچھے اور برے ہونے پر۔ ان 6 چیزوں پر ایمان۔ اور ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا ہے، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنی ہے، عمل بالجوارح، اعضائے جسم سے اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا ہے۔ یہ 3 چیزیں پوری ہوں تو ایمان بنتا ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لے بندہ اور دل سے مانے ہی نہ، ڈاواڈول ہو، شک شبے کا شکار ہو، بات نہیں بنتی۔ دل سے بھی تسلیم کر لیا، تصدیق کر دی، زبان سے اقرار کر لیا، عمل ہی اس کے مطابق نہیں، ایمان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان، اور اس میں بھی سر فہرست اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، اور اسی طرح آخرت اور تقدیر پر۔ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک بندہ پورا کر لیتا ہے۔ سب سے حساس معاملہ اللہ پر ایمان کا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ مجھ پر ایمان میں کوتاہی نہ کرنا، مجھ پر ایمان میں کوتاہی نہ کرنا۔ سب سے بڑا ٹارگٹ انبیاء کا، ان کو بھیجنے کا یہی تھا اللہ کی طرف سے کہ بس اپنی قوموں کو بتا دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس عبادت اسی کی کرنی ہے۔ جس کا ایمان اللہ پر پکا ہے باقی چیزوں پر اس کا ایمان ویسے ہی پکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان کے ضمن میں بنیادی چیز یہی ہے، اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ 2 اللہ نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، 5 کے ملنے سے اللہ نہیں بنتا۔ طرح طرح کے لوگوں نے عقیدے بنا رکھے، ہر چیز میں اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیوں ایسے غلط عقائد بنانے ہیں؟ پھر اللہ کی صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو صفات ہمارے رب کی ہیں مخلوق میں وہ صفات کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ لوگوں نے موازنے کرنے شروع کر دیے، مثالیں دینا شروع کر دی۔ اللہ بھی سنتا ہے، فلاں بھی سنتا ہے، اللہ بھی شفا دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، اللہ بھی اولاد دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے۔ صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے افعال و امور میں، یاد رکھو میرے عزیزوں، کسی کو کسی بھی لحاظ سے اللہ کا بالکل شریک نہیں بنانا۔ جہاں شرک آ گیا وہاں سمجھ لیجیے عمل ضائع ہو گئے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری آیات پڑھوں، قرآن پاک بھرا پڑا ہے، قرآن پاک ہم سب پڑھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اس قرآن کے مہینے میں آپ بے شک روزانہ چند آیات ہی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ عقیدے کی اصلاح چاہتے ہیں؟ سورۃ الانعام پڑھیے، سورۃ النحل پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے رب کا تعارف کیا ہے۔ جو رب کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جس کو امید ہے میری اپنے رب سے ملاقات ہوگی، قیامت کو اللہ سے میں نے ملنا ہے، مرنے کے بعد اللہ سے آمنا سامنا ہوگا، تو فرمایا اس کو چاہیے نیک عمل کرے، نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک
نہ بنائے۔ اللہ کو شرک سے اتنی نفرت ہے، سورۃ الانعام کا میں نے آپ کو کہا اس کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ نے 18 نبیوں کا نام لیا، پھر کہا یہ بڑے عظیم المرتبت، ان کے آباء بڑے اعلیٰ مراتب پر فائز، ان کی اولادیں بھی بڑی اچھی، ان کی بیویاں بھی بڑی نیک، سب کچھ۔ لیکن سنو لوگو، لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر بالفرض یہ بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کی بھی زندگی کے سارے عمل ضائع ہو جاتے۔ نبیوں کی بات ہے، نبیوں کی۔ پھر سورۃ الزمر پڑھیں، سبحان اللہ، شرک کے پرخچے اڑا دینے والی، توحید کو مضبوط کرنے والی۔ اس میں اللہ نے کہا سارے نبی تو ایک طرف ہیں، سارے نبیوں کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، میرے پیغمبر جی اگر آپ سے بھی بالفرض شرک ہو جائے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور آج اسی نبی کا امتی، اسی قرآن کو پڑھنے والا، وہ میرے عزیزوں دیکھو بات کھل کے ہو تو سمجھ میں بھی آتی ہے، وگرنہ بندہ ایسی اندھیرے اور جہالت میں رہتا ہے۔ آج ہم مختلف آستانوں سے، مزاروں سے، گدیوں سے ہم منسلک رہیں، فلاں دربار پہ جاؤ، وہاں جا کے یہ کام کرو، تم اتنے عرصے سے بیمار ہو نا، شفا نہیں مل رہی، ہم گئے تھے، ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا تھا، تم بھی جاؤ یہ کر کے آؤ، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ سوچئے گا ذرا شرک اور کس کو کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ پڑھو، سورۃ الشعراء میں ہے، ہم سب مانتے ہیں، ہسپتالوں میں بھی لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے نا، کس نے شفا دی ان کو؟ اللہ نے۔ لائیے کوئی مثال جہاں پر معاذ اللہ اللہ بے بس ہو، کوئی مشکل میں پھنس جائے، مشکل کشا پھر کون ہے؟ اللہ۔ نہ نبی، نہ علی، نہ کوئی اور، ایک اللہ مشکل کشا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہیں، مشکل ہی ہے نا، کس نے نکالا مچھلی کے پیٹ سے ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک بات کیجئے، ضرورت پڑ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب ضرورت پڑ جائے بس اللہ سے ہی مانگو۔ مدد کی ضرورت پڑ گئی، اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد کی ضرورت پڑ گئی بس اللہ کو پکارو، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا فلاں مدد۔ بتاؤ شرک اور کس چیز کا نام ہے؟ اور سب سے بڑی غلط فہمی تو یہ ڈالی گئی مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مجھے اپنی امت کے بارے میں جس بات کا ڈر ہے نا وہ شرک ہے۔ اپنے صحابہ کو دعائیں سکھائیں، دعائیں پڑھا کرو اللہ ہمیں شرک سے بچا کے رکھنا۔ اور آج ان کا امتی کہتا ہے مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن بولتا ہے تو مسلمان کی بات کرتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھ کر بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ شرک میرے عزیزوں بڑی خطرناک چیز ہے، سارے عملوں پر پانی پھیر دیتی ہے، بندے کو اللہ کا مجرم بنا دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے ہر گناہ معاف کر دوں گا، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو گناہ چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کہتا ہے شرک کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ یا اللہ جی کتنا غصہ ہے آپ کو شرک کرنے والے پر، ذرا سنیے اس آیت کو اور بندہ ہل جاتا ہے۔ کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ فیصلہ آ گیا بس اس کے لیے جنت حرام ہے۔ اور ایک جگہ کہا
اس کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں سے گزرنا ناممکن ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی باتیں ہیں۔ تو آؤ میرے عزیزوں، اپنے عقیدوں پر نظر رکھو، اپنے گھر والوں کے عقیدوں پر نظر رکھو، اور عقیدہ بالکل صحیح مضبوط، اس کے اندر کوئی لچک نہیں، کوئی جھول نہیں، ڈاما ڈول نہیں ہونا، بس اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بنیادی چیز ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ دوسری چیز ہے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، جو عمل بھی کریں سنت کے مطابق، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، قیام کرنا ہے، زکات دینی ہے، حج کرنا ہے، درود ہے، وظیفہ ہے، ذکر اذکار ہے، کوئی بھی نیکی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کوئی نیکی ہے ہی نہیں جو اللہ کے نبی سے رہ گئی ہو، کوئی نیکی۔ اور آپ خود بتاتے ہیں ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، کوئی چیز میں نے ایسی چھوڑی نہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، جہنم کی آگ سے دور کر دے، مگر تمہیں بتا کر اس کو کرنے کا تمہیں حکم دے دیا ہے۔ اور پھر کہا سنو، عمل کرنا ہے تم نے، عمل میں سنت، کتنا بڑا عمل بھی کیوں نہ ہو، سنت سے ہٹ کر ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، اتھارٹی یہ ہے ان کی کہ جس عمل پہ ان کی سٹیمپ اور مہر لگی ہوگی وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور جس پہ نہیں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہمارے پیارے نبی نے فرما دیا جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا حکم، ہمارا فتویٰ، ہمارا آرڈر، ہمارا ارشاد نہیں ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ نا 3 صحابی اللہ کے نبی کے گھر آئے اور آ کے ہماری ماؤں سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی کے گھر میں معمولات کیا ہیں؟ بتایا گیا اللہ کے نبی اس طرح زندگی گزارتے ہیں، رات کو اس طرح جاگتے ہیں، دن کے معمولات یہ ہیں۔ اب تینوں کہنے لگے کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم؟ ایک نے فیصلہ کر لیا میں تو بھائی ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں نے کبھی نفلی روزہ نہیں چھوڑنا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ رات کو قیام کروں گا، کبھی میں نے سویا نہیں کرنا۔ تیسرے کہنے لگے میں نے شادی نہیں کرنی، بس اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، اللہ کے دین پر لگا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بتائی گئی ساری بات، آپ نے جمع کر لیا صحابہ کرام کو اور ساری بات ان تینوں کو کھڑا کیا، ایک ایک سے پوچھا، بتایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہا میں روزہ رکھتا بھی ہوں نفلی، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ اب سنو من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹ کر عمل کی کوشش کرے گا آپ نے فرمایا اس کا تو میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اب سوچئے نا روزے رکھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ ہمارے مسلمان کہہ دیتے ہیں اور یہ قرآن ہی پڑھنا ہے نا، مرگ ہو گئی ہے قرآن ہی پڑھنا ہے نا جی، ختم شریف ہے قرآن ہی پڑھنا ہے نا۔ کون سا گناہ؟ مجھے بتائیے روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کام وہی کرنا پڑے گا جو نبی پاک نے کیا، جس کو نبی پاک نے سنت قرار دے دیا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں 5، ہمیں بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کہیں نہیں چلو 5 کی بجائے ہم 10 پڑھ لیتے ہیں، کیوں نہیں ثواب ملے گا۔ یہ مثالیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ جمعے کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 2 فرض ہیں، ہم کہیں نہیں جی چلو 4 پڑھ لیتے ہیں، ملے گا ثواب۔ یار 2 رکعتیں زیادہ ہی پڑھنی ہے، کیا ہوتا ہے پھر؟ نماز ہی پڑھنی ہے نا۔ ہاں یہاں سے بات سمجھ آتی ہے، اتنی پڑھنی ہے، وہ پڑھنی ہے، اتنا کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، مرضی کا روزہ نہیں۔ اب دیکھو نا روزے ہیں، آپ سب بھی سنتے ہیں، ہم نے الحمدللہ درس میں بھی بیان کیا ہے، روزہ سحری کی ابتدا اذان سے،
سحری کے وقت کی انتہا اذان سے، باقاعدہ سیدنا بلال، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کی ڈیوٹی تھی کہ بلال اذان دے کھایا پیا کرو، عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے کھانا پینا بند کر دیا کرو۔ مدینے میں تو کبھی اعلان نہیں ہوا۔ مدینے کے باسیوں، اللہ رسول کے پیاروں، اب اتنا وقت رہ گیا ہے، چلو اٹھو سحری تیار کر لو۔ وہاں بھی تو اعلان ہو سکتے تھے نا، عربی میں ہو جاتے، لیکن نہیں، ہمارے نبی نے سنت دی ہے۔ اسی طرح شام کے وقت یہ نہیں ہے سائرن بجائے جائیں، یہ سارے کیا ہیں؟ خلاف سنت، سنت سے ہٹ کے عمل اور کس کو کہتے ہیں؟ شام کے وقت بھی اللہ اکبر اذان ہو تو اس کے ساتھ ہی افطاری ہو جائے۔ یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو عام معاشرے میں خلاف سنت چل رہی ہیں، اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں ہمیں اللہ کے نبی سے بڑی محبت بھی ہے، ہمارے عمل قبول بھی ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری سنت سے ہٹ کے عمل کرو گے تو اللہ رد کر دے گا۔ اور مجھ سے محبت کی بات فرمایا من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے گا فقد احبنی، اس کو مجھ سے محبت ہوگی۔ جس کو سنت سے محبت نہیں اس کو کہا؟ اب دیکھو نا، مسلمان مرد کے لیے چہرے پر داڑھی رکھنا کتنا مشکل ہوا پھرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں فرض ہے، بعض کہتے ہیں سنت ہے، کوئی کہتا ہے رکھ لو نہ رکھو، ساری باتیں ایک طرف کرو۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر داڑھی تھی نا، کر سکتا کوئی انکار؟ تھی بھی، اور تھی بھی پوری۔ لیکن آج اس داڑھی کا مسلمانوں نے، نوجوانوں نے کس طرح سے حلیہ بگاڑا، کیسی کیسی اس کی کٹنگ آ گئی، کتنے جناب اس کے شیپ کے انداز آ گئے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ مشکل ہے۔ بھئی سوچو کس نے دیا ہے پردہ؟ کوئی ایرا وغیرہ دے تو چھوڑو، اگر اللہ کا محبوب دے جس کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ کریں، وہ کہے مسلمان عورت پردہ کرے، اور مسلمان عورت کہے نہیں مجھے اللہ کے نبی سے محبت بھی بہت ہے۔ لیکن سنت، آپ کا دیا ہوا طریقہ، آپ کے گھر کی خواتین کے مطابق چلنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، اب تو بڑی جدت آ گئی ہے۔ پردہ تو نہیں دل کا ہوتا ہے، نہ جانے لوگ کیسے کیسے انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو آؤ یاد رکھیے، دوسری چیز ہے سنت، سنت کو بائی پاس کر کے کبھی کوئی عمل نہ کریں۔ تیسری چیز ہے عمل اخلاص پر مشتمل ہو۔ یہ عمل کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے عمل سے اللہ خوش ہو جائے۔ یہ ہے نیت، نیت کا خالص ہونا عمل کے لیے ضروری ہے، وگرنہ اللہ کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، ہر قسم کے شرک سے پاک ہوں، مبرہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بندے نے تھوڑا عمل اگر کسی کے لیے کیا تو سارا ہی اس کو دے دے۔ نماز پڑھی، ساری نماز اللہ کے لیے، کہیں کوئی ایک جملہ، کوئی ایک ادا کسی اور کے لیے آ گئی، وہ فلاں دیکھ رہا ہے، سجدہ لمبا کر لوں، اچھے انداز میں تلاوت کر لوں، اس کو ذرا خوبصورت بنا لوں، وہ کہے گا کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، اللہ کا اعلان ہے میں بالکل بے پرواہ ہوں، مجھے تمہارے عملوں کی کوئی ضرورت نہیں، جس کے لیے ایک سجدہ کیا ہے اسی کو ساری نماز دے دو۔ ویسے ایک بات سوچنے والی ہے، عمل پر اجر کس نے دینا ہے؟ کس نے دینا ہے؟ اللہ نے۔ تو پھر عمل اس کے لیے ہی کرنا چاہیے نا۔ بندہ جتنا بھی کچھ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو، سخی کیوں نہ ہو، اس نے بدلہ دینا ہمارے عمل کا، پھر اس کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک چیز بندہ اگر ذہن میں بٹھا لے، بندے کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، یار مجھے عمل کی توفیق دینے والا اللہ ہے، میرے عمل پر اجر دینا بھی اللہ نے ہے، پھر میں کسی کو کیوں دکھاتا پھروں؟ مجھے کیا پڑی ہے میں کسی کے لیے عمل اچھا کروں؟ میں اپنے رب کے لیے عمل اچھا کروں، اپنے رب کے لیے عمل خالص کروں۔ وہ کہتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا، اللہ کے لیے خالص ہو کر بس اللہ کی عبادت کرو، اخلاص پر مشتمل۔ آپ اگر ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، ایک جملہ، ان الرجل لیتکلم بالکلمہ یبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنی زبان سے بس ایک بات کرتا ہے، صرف ایک بات، دل میں نیت ہے اللہ میری اس بات سے تو راضی ہو جا، اللہ بس تو راضی ہو جا، اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں تو راضی ہو جا۔
اللہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں بس تو راضی ہو جا، اللہ اپنے اس بھائی کی خیر خواہی کر رہا ہوں بس تو راضی ہو جا، بس ایک بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے میرا بندہ میری رضا چاہتا ہے، اللہ خوش ہو کے صرف ایک بات پر ہی جنت واجب کر دیتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، غلط ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں بڑا مشکل ہے۔ جتنا اللہ کو راضی کرنا آسان ہے اتنا کسی کو بھی راضی کرنا آسان نہیں۔ تین باتیں، آخری اور چوتھی بات یہ ہے کمائی رزق حلال کا ہو، رزق حلال، اللہ کی توحید، شرک کی ملاوٹ نہیں، عمل میں سنت کی اتباع، سنت سے ادھر ادھر نہیں ہٹنا، بدعات، خرافات، رسوم و رواج، من مانی نہ، نیت میں اخلاص۔ اور چوتھی چیز ہے کمائی حلال کی، رزق حلال کا، نہ رشوت، نہ سود، نہ خیانت کا مال، نہ بددیانتی کا، نہ اس کے اندر ہیرا پھیری، نہ کم تولنا، نہ کم ماپنا، نہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے کمایا ہوا مال، یہ ساری شکلیں غلط ہیں۔ بولی کی کمیٹیاں چل رہی ہیں، ہے نا، اب یہ کر دو تو اتنا ہو جائے گا، یہ مزاربت ہے، بینکوں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں۔ محتاط رہیے، خبردار رہیے، خبردار رہیے، حلال رزق ہوگا تو عمل قبول ہوگا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، سفر کر کے جاتا ہے، اب اس پر سارے آثار ہیں کہ اس کی دعا قبول ہو، ہاتھ اٹھا دیتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن فرمایا مطعمہ حرام، کھاتا تو وہ حرام کا ہے، ملبسہ حرام، لباس اوپر ہے جسم کے حرام کا، مشربہ حرام، پینا جو اس نے پیا وہ حرام کا۔ آپ فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اب مجھے بھی تو بتاؤ نا کہ اس کی دعا اللہ کیسے قبول کر لے۔ تو میرے عزیزو، ہم کہتے ہوتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعا تو ایک عبادت کا مغز ہے نا، ایک عبادت ہے، کتنی ساری عبادات ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہمارے روزوں کا کیا بنے گا، ہماری نمازوں کا کیا بنے گا، دیگر عبادات کا کیا بنے گا؟ تو لہٰذا آئیے عزم کیجئے، یہ باتیں آپ نے سن لی، میں نے جہاں تک اللہ نے توفیق دی آپ تک پہنچا دی، اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اب عمل ہم سب نے کرنا ہے، عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ سے بچ جائیے، اور عمل کے اندر سنت کی اتباع کو لازم پکڑیے، جب عمل کریں اخلاص والا کریں، اور اپنی زندگی کے اندر کمائی، رزق کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، کھانا ہے، کھلانا ہے، یہ سارے کا سارا حلال کا ہو، شک شبے والی کمائی، حرام کی کمائی، اس سے بالکل بچنا ہے۔ تب جب یہ چار چیزیں ہم پوری کر لیں گے نا تو پھر فیصلہ ہے اس بندے کا عمل انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت فرما کے ہمیں معیاری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر عمل کو ہمارا رب اپنی رحمت کے ساتھ اس کی کمیاں کوتاہیاں دور کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سپیکر نو کی بن گیا رے؟ پمفلٹ بھی لیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رمضان المبارک کے مہینہ میں بھائیوں کا بہنوں کو عید دینے کا جو رواج ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دین کی روشنی میں بتائیے۔ خوشی کے مختلف مواقع پر کسی کو کوئی تحفہ دینا، گفٹ دینا، بعض اوقات یہ علاقائی چیزیں ہوتی ہیں، تو اہل علم نے اس کے متعلق یہ بات ذکر کی ہے کہ ایسی چیزوں کے اندر کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ خوشی کے مختلف مواقع پر ایک دوسرے کو خوشی کے اندر شریک کرتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف مواقع پر گفٹ ملے۔ بعض اوقات بعض لوگوں نے آپ کو خوبصورت چادر گفٹ کی تو آپ نے عید کے موقع پر اس کو پہنا، تو لہذا یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو ہم کہیں جی بالکل غیر شرعی ہیں۔ ویسے بھی اب آج آ کے ہمارے پاس یہ چند ایک مواقع رہ گئے ہیں کہ جن مواقعوں پر لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں، وگرنہ مصروفیات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ لہذا دین کی روشنی میں بات یہی ہے کہ تہادو تحابو، تحفے تحائف کا تبادلہ کیا کرو، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، بھائی بہنوں کو دیں، بہنیں بھائیوں کو دیں، جو بھی کر سکتا ہو اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کرے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے محبتیں بڑھیں گی، محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ لہذا ان چیزوں کا عام طور پر بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات میرے عزیزو یہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں اور اس کی سعادت والی گھڑیاں وہ ہم پر سایہ فگن ہیں، تو آپ سب احباب ماشاءاللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، دیگر عبادات کا بھی سلسلہ جاری ہے، بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا بھی اہتمام کیا کریں۔ سحری کے وقت، افطاری کے وقت، رات کی گھڑیوں میں خاص طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے درمیان میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ لہذا دعاؤں کا بکثرت اہتمام کیجئے، یہ دعاؤں کا سیزن اور دعاؤں کا مہینہ ہے، اپنے لیے دعائیں کریں، وطن عزیز کے لیے دعائیں کریں۔ یہ اندرونی خلفشار اور بیرونی مداخلتیں اور پھر ملک میں انتشار کسی کیفیت، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، یا اللہ ہم پر ایسے کسی شخص کو مسلط نہ کرنا جس کو ہمارے متعلق تیرا ڈر اور خوف نہ ہو۔ ایسا بندہ دینا یا اللہ جو اچھا ہو، یا اللہ جو اس ملک کے ساتھ بہتر ہو، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ بہتر ہو، سب سے بڑی بات ہے دین اسلام کے ساتھ مخلص ہو۔ تو بہرحال یہ دعائیں کریں، اسی طرح سے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سب کو سلامتی، عافیت اور اپنی حفاظت نصیب فرمائے۔ آخری گزارش میرے عزیزو، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آپ ہر سال رمضان المبارک کے اندر یہاں پر قائم اس مرکز میں اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں، اور آپ کے اسی تعاون کا نتیجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس کے فضل خاص سے کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ نیک عمل کرنے کی توفیق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک بڑے قربت کے موقع پر فرمایا سل مانگیے، تو میں نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں نیکی کرنے کی توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو ماشاءاللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔
آپ سارے احباب ماشاءاللہ ہمیشہ یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اور معلوم یہی ہوتا ہے ہمارا ایمان ہے ہمارے رب پر, اور اس کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرے گا میرا ویسا ہی فیصلہ ہوگا. جب مالک کو اپنے نوکر کا اپنے ملازم کا کام پسند آ جاتا ہے تو مالک کام کو بڑھا دیتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے کہاں سے کام چلا, بالکل زیرو سے آج اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس گلشن کو آباد کر دیا ہے. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں, بچیاں حفظ کر رہی ہیں. پھر درس نظامی کا سلسلہ ہے. پھر پہلے یہ تھا یہ مقامی بچے ماشاءاللہ آتے تھے, صبح آئے عصر کے وقت پڑھ کے چلے گئے. اب ماشاءاللہ اللہ نے اس بات کے اندر مزید رونقیں کر دی, اور اب یہاں پر وہ بچے بھی ہیں جو دن رات یہیں پر رہتے ہیں, قرآن کی حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور یاد رکھیے میرے عزیزو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں صدقہ جاریہ بنتی ہیں. ایک ہے علم ينتفع به, یہ علم جو پڑھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے یہ ابد الابد قیامت تک سلسلے چلیں گے, یہ اس مرنے والے کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, الحمدللہ آپ سب اس کو جانتے ہیں. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے آپ اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتے ہیں. میں تو عرض کرتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں, آئیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے ہی حوالے کچھ کرنا ہے, آپ خود آئیے, خود خدمت کیجئے, آپ آگے بڑھیے. یہ بچے ماشاءاللہ ان کے لیے ضروریات ہے کچن کی, آپ خود تشریف لائیں, ہر مہینے کے مہینے آئیں, راشن لے آئیں, سبحان اللہ, لا کے خود پکوائیں, خود کھلائیں, خود خدمت کریں, آپ کی روح کو بھی تازگی ملے گی. اس طرح کی خدمات آپ آگے بڑھ کے انشاءاللہ سر انجام دیں, یہ اللہ کے لیے اللہ کے دین کی خدمت ہے. تو لہٰذا میری آج کے اس جمعے کے اندر گزارش ہے ان اداروں کے ساتھ زکوٰۃ, صدقات, عطیات کی مد میں جس قدر ہو سکتا ہے دل کھول کر اللہ کے فضل و کرم سے تعاون کیجئے. اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو کھلا دیتا ہے, آپ بھی کھلا دیجئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ تو بھی خرچ کر. بلال سے کہا بلال تو بھی خرچ کر, اور کہا ولا تخش من ذی العرش اقلالا, عرش والے کی بارگاہ میں کبھی یہ خوف نہیں رکھنا کہ وہ تمہیں کنگال کر دے گا, بلکہ وہاں سے تو اعلان یہ ہے ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی. تو میرے عزیزوں آپ سب احباب انشاءاللہ ابھی دل کھول کر مدارس کے ساتھ زکوٰۃ, صدقات, عطیات کی مد سے انشاءاللہ بھرپور تعاون پیش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کرتا چلوں کہ پمفلٹ انشاءاللہ شاید ابھی اگلے جمعے آپ کو مل جائیں, تو اس کے اندر ساری تفصیلات ہیں, ضروریات بنیادی ہم نے الحمدللہ ذکر کر دی ہیں. تو پہلے ماشاءاللہ آپ یہاں جو مقامی پڑھنے والے بچے تھے ان پر صرف خرچ آتا ہے 1000 روپیہ, کتنا معمولی سا ہے. حالانکہ ہمارے مقامی بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, 5-5 ہزار فیسیں جناب, رکشوں کے کرائے, پک اینڈ ڈراپ کے کرائے, پھر اسکول کی طرف سے کبھی یہ جناب بات آ گئی, کبھی یہ چیز آ گئی, اب یہ لے کر دو, اب یہ لے کر دو, یونیفارم, کتنے سارے سلسلے ہیں. واہ میرے اللہ, تیرے قرآن کو تو نے آسان بھی کیا ہے اور اس کی تعلیم کو بھی تو نے کتنا سستا کر دیا ہے. ایک بچہ بچی جو مقامی طور پر یہاں سے قرب و جوار سے آتے ہیں, صبح شام کو پڑھ کے چلے جاتے ہیں, ان پر آنے والا خرچ صرف 1000 روپیہ ہے. ماشاءاللہ بہت سارے احباب گزشتہ 1-2 سال سے جڑے ہوئے ہیں. میری آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ سب نے مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیم کا حصہ بننا ہے. ایک بچہ ذمہ لے لے, ایک مہینے میں 1000 روپیہ نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بندہ کہتا چلو یار میرے اتنے خرچے بھی تو ہیں نا, 1000 روپیہ میں دے دوں گا. ایک میرے ساتھی ہیں ماشاءاللہ یہیں پر تشریف فرمائے, وہ کہتے ہیں عورتیں نا کسی خوشی کے موقع پر 25000 کا سوٹ سلوار ہے نا وہ دوبارہ نہیں پہنتی. وہ کہتی بس ایک باری پا لیا اور بیبیاں نے دیکھ لیا, میں دوبارہ نہیں پانا. اگلی خوشی میں جناب دوسرا سوٹ ہوتا ہے نا. یہ ہمارے گھر ہیں یار, ہم اپنے گھروں میں اتنے پرتکلف زندگی گزارتے ہیں اور اتنے خرچے کرتے ہیں. اگر سچی بات ہے تھوڑا سا ہم اس کو مینج کر کے صرف 1000 روپیہ نکالنے کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ میں پورے وصول کے ساتھ کہتا ہوں جتنے آپ احباب تشریف فرما ہیں اس پورشن میں, اوپر والے میں ہمارے لیے ایک کیا, ہمارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے 10 بچوں کا خرچہ اٹھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اسی طرح ماشاءاللہ اللہ نے یہاں پر گلشن آباد کر دیا,
کچن بچوں کا چل رہا ہے، صبح دوپہر شام کھانا پکتا ہے، وہ درس نظامی کے بچے ہیں جو حدیث پڑھ رہے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ پورا ایک سیٹ اپ اللہ نے بنا دیا، ہاسٹل ہے ان کا، یہیں پر ان کا قیام، ان کا طعام، کھانے پینے کے معاملات، ان میں میرے عزیزوں ایک بچے پر خرچ آتا ہے صرف 5,000 روپے. ہمارے ایک بچے کی فیس بھی نہیں بنتی، صرف 5,000 پورے مہینے کا. کپڑوں کی دھلائی بھی اس میں ہے، اور اسی طرح سے ان کا کھانا پینا دیگر، یعنی یہیں پر رہنا ہے، پورا دین پڑھنا ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، اور خرچ صرف 5,000. تو میں انشاءاللہ آج توجہ دلا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. میری آپ سب سے گزارش ہے، کوئی میرے دوست بھائی بزرگ کوئی ایک بچہ اس حوالے سے انشاءاللہ ذمہ لے لیں جو یہاں پر رہتے ہیں، اور اسی طرح سے ماشاءاللہ اگر سارے احباب مل کر یہ تھوڑا تھوڑا آپس میں تقسیم کر لیں تو انشاءاللہ کبھی انتظار نہ کریں کہ دوسرا کر لے، وہ فلاں کر لے، وہ فلاں آگے بڑھے. نہیں، جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھ دی ہے اس کو آگے بڑھ جانا چاہیے. تو یہ تو نیکیاں ہیں نا اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس لیے میری گزارش ہے انشاءاللہ آپ سارے احباب آگے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کی طرح حصہ لیں. جو ماشاءاللہ پہلے سے احباب چل رہے ہیں وہ اس کو کنٹینیو رکھیں، وہ اس کو جاری رکھیں، اور مزید ہی اب ضرورت ہے، کام بڑا ہے، اللہ نے ضرورتیں بھی بڑھا دی ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ آپ کر ہی رہے ہیں نا، ایک اجتماعی سا فنڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میں انشاءاللہ آپ کا منتظر رہوں گا، کیونکہ یہ جمعہ مدرسوں کے حوالے سے ہے، اگلا جمعہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ مسجد کے حوالے سے ہوگا، ایک جمعہ پھر ہمیں ملے گا، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اپنی ساری رپورٹ رکھیں گے کہ ابھی تک کیا ہوا ہے اور کیا باقی رہ گیا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہی اس ادارے کے میزبان ہیں. کہیے نا انشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ وہ بھائی کہہ رہے ہیں جو ماشاءاللہ مستقل چلتے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ سب کو جزا عطا فرمائے. تو ہم سارے ان اللہ کے مہمانوں کے میزبان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں، یہ پڑھتے ہیں، ہمیں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. ایک بزرگ آئے کہنے لگے یار میں خود تو نہیں پڑھ سکا، چلو بچہ پڑھ جائے، کوئی نہ کوئی ہمارے خاندان میں بھی کوئی بچہ نہیں جو پڑھے، تو چلو میری خواہش ہے قیامت کو شاید یہی بچہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے. رو پڑے، کہتے ہیں میں تو قرآن نہیں پڑھ سکا، چلو یہ بچہ ہی قرآن پڑھ رہا ہے، میری طرف سے یہ بچہ ایک جناب قرآن پڑھے اور میرے لیے صدقہ جاری. یہ نیت ہے، یہ نیک خواہش ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں ان کاموں میں انشاءاللہ آگے بڑھے. دوسرے حصے میں تشریف فرما خواتین سے بھی گزارش ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ سارا کچھ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، مرد حضرات بھی یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دوسرے حصے میں خواتین بھی، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں، اوپن ہے سب کچھ آپ کے سامنے. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعزنا ولا تذلنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.